السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم کراچی کے علاقے ملیر میں اس مقام پر موجود ہیں جو ایک وقت میں سرسبز و شاداب ہوتا تھا اور یہاں سے کراچی کی اجناس کی قلت بھی پوری ہوئی۔ سندھ کے شہر کراچی کا سب سے خوبصورت علاقہ ملیر ہے۔ یہاں آباد قدیم اقوام کے بزرگوں سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے ملیر کے کئی رنگ اور روپ دیکھے ہوں گے۔ یہاں ملیر مندر اور چوکنڈی جیسے تاریخ کے عظیم نشان بھی موجود ہیں۔ یہاں سرسبز کھیت اور ہریالی بھی ہے۔ یہاں کے بلوچ نوجوانوں کے خون میں شامل فٹ بال کا جنون بھی دیکھا گیا، لیکن یہ خوبصورت سرزمین اب ماتم کرتی دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان کا یہ تاریخی ضلع اب تباہی کی جانب گامزن ہے اور یقینی طور پر کچھ اپنے اور کچھ پرائے اس تباہی کا باعث بنے۔ یہاں رہنے والے بزرگوں نے گڈاب کی سونا اگلتی زمین کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام سے کنکریٹ اور سیمنٹ میں بدلتے دیکھا۔ یہاں کی دریائے ملیر بھی اب سوکھ چکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ برسات کے موسم میں یہ دریا اپنی پوری طاقت دکھاتا تھا، اس علاقے کے لوگوں کی پانی کو ضروریات کو پورا کرتا تھا اور ملیر کی زمین کو کسانوں کے لیے سونے کی کان بنا دیتا تھا، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں، آلودگی اور رپوں کی محبت نے اس کے نام و نشان بھی مٹا دیے۔ ملیر کے پہاڑی سلسلے اور سرسبز زمین پرندوں کی توجہ کی بھی مرکز تھی۔ بارش کے بعد پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں یہاں بزرگوں کو اب بھی یاد ہوں گی۔ یہ مہمان اور مقامی پرندے بھی ہاؤسنگ اسکیموں، آلودگی اور شکاریوں کی بے حسی کا شکار ہو گئے۔ ملیر ندی کی بقیہ جات جسے بھالو مٹی کا کاروبار کرنے والے بڑی تیزی سے ختم کر رہے ہیں، وہاں آج بھی سرد موسم میں بغلے اڑتے نظر آتے ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے دریائے ملیر سے ریتی بجری کا گھناؤنا کاروبار شروع ہوا ہے، تب سے ہماری زمینوں کی کوکھ بنجر ہو گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریتی بجری کے اس کاروبار میں انتظامیہ سے لے کر سندھ حکومت کا بھی عمل دخل ہے۔ زمینیں بارانی ہونے کے باعث بارش کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں۔ بارشوں کے موسم میں لوگ کھیتوں میں بند باندھ کر پانی جمع کرتے اور سارے سال اسی پانی کو زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پینے کے لیے کنویں کا پانی استعمال ہوتا ہے، مگر اس ریتی بجری کے کاروبار کے باعث علاقے کا واٹر ٹیبل سطح زمین سے بہت نیچے ہوا ہے، جس کے باعث اب پینے کا پانی بھی آسانی سے میسر نہیں۔ ملیر ندی اور دریا کے قریب زمینیں کراچی کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ یہاں کے لوگوں کی بڑی تعداد کھیتی باڑی سے وابستہ ہے۔ ملیر میں اگنے والی سبزیاں کراچی میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کا باعث بنتی ہیں اور یہاں کا کسان بھی غربت کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ ہاؤسنگ اسکیموں اور ریتی بجری کے کاروبار کی وجہ سے ملیر کے اکثر علاقوں میں کاشتکاری ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کراچی میں اب سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور کسان فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ اسکیموں کے ایجنٹوں کی باتوں میں آ کر کئی لوگ اپنی زمین انہیں بیچ دیتے ہیں اور یوں سونا اگلتی زمین کوڑیوں کے مول ہاؤسنگ اسکیموں کے مالکان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زمین بیچنے سے انکار کر دے تو اس پر اس قدر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زمین بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ان گاؤں دیہاتوں کے افراد سے زمین تعمیراتی کام کے نام پر لی جاتی ہے، لیکن علاقہ مکینوں کو کوئی خاص سہولت نہیں دی جاتی۔ ترقیاتی کاموں کے نام پر علاقے کے تاریخی قبرستان بھی مسمار کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ملیر کا علاقہ جنگلی حیات کا بھی مسکن تھا، لیکن جنگلات اور پہاڑوں پر مشتمل زمین کی ہاؤسنگ اسکیموں میں تبدیلی کے باعث جنگلی حیات بھی اس علاقے سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں پرندے ان علاقوں سے ہجرت کر رہے ہیں، وہیں کئی جانور بھی مر رہے ہیں۔ ملیر کی تاریخی اور زرخیز زمین کی تباہی کا سلسلہ بہت تیزی سے جاری ہے۔ ہاؤسنگ اسکیمیں ہوں، ریتی بجری کا کاروبار یا کوئی اور مافیا، ایسا لگتا ہے کہ حکام بالا کے ساتھ مل کر ہی اس علاقے کو تباہ کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ آج ملیر کی سرسبز زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں کے خوبصورت پہاڑی سلسلے، دریا، نہریں، چرند پرند سبھی اپنے حال پر ماتم کر رہے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ ترقیاتی کام ملک بھر میں ہونے چاہیے، نئی سوسائٹیز اور رہائشی اسکیموں کا بھی آغاز ہونا چاہیے، لیکن سرسبز زمین بہت قیمتی ہوتی ہے، اس کی تباہی کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔
ملیر جیسا علاقہ صرف کراچی کی ہی نہیں بلکہ پورے سندھ کی غذائی اجناس کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ ملیر کے تاریخی اور خوبصورت مقام، پہاڑی سلسلے اور پانی اگلتی زمین سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکتی ہے، جس سے ملیر کے باسیوں کے حالات بدل سکتے ہیں اور یہ ضلع ماڈل بھی بن سکتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، حکومت کو اس جانب توجہ دینا ہوگی۔ یہ علاقہ سندھ اور پاکستان کے لیے کسی نعمت اور خزانے سے کم نہیں۔